السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 26 ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 1114 ہجری میں قصبہ پھلت ضلع مظفر نگر میں ہوئی۔ آپ نے 5 سال کی عمر میں تعلیم شروع کر کے 15 سال کی عمر تک حفظ قرآن کے ساتھ تمام درسی و دینی علوم حاصل کر لیے۔ اس کے بعد اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب سے بیعت ہوئے اور 17 سال کی عمر میں خلافت بھی مل گئی۔ پھر 30 سال کی عمر تک اپنے والد مرحوم شاہ عبد الرحیم صاحب کی مسند درس اور بیعت و ارشاد سے خلق خدا کو نفع پہنچایا۔ سن 1143 ہجری میں فریضہ حج کیا۔ مدینہ منورہ کے شیخ ابو طاہر مدنی سے بخاری شریف اور مکہ مکرمہ اور حجاز کے بہت سے علماء سے صحاح ستہ کی سماعت اور دیگر کتب احادیث کی اجازت لے کر ہندوستان واپس آئے اور سن 1145 ہجری میں باضابطہ درس حدیث شروع فرمایا۔ اسی طرح دہلی میں دارالعلوم رحیمیہ کی بنیاد ڈالی۔ تعلیم و تدریس کے ساتھ آپ نے تقریباً 50 کتابیں بھی لکھی ہیں، جن میں فتح الرحمان نام سے فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ اور الفوز الکبیر میں مفسرین کی تفسیری نکات اور اصول و ضوابط کو بیان فرمایا۔ حجت اللہ البالغہ میں شریعت کے اسرار و رموز کی عمدہ انداز میں تشریح فرمائی۔ غرض آپ نے ہندوستان کی تاریخ میں قرآن و حدیث کی اشاعت، شریعت کے اسرار و رموز بیان کر کے وہ نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے جسے ہندوستان کے مسلمان کبھی نہیں بھلا سکتے۔ آخر 1176 ہجری میں 62 سال کی عمر میں وفات پائی اور دہلی کے مشہور قبرستان مہدیان میں اپنے والد مرحوم کے مزار سے متصل مدفون ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی عنبر، کوئی مشک اور کوئی خوشبودار چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی مہک سے زیادہ خوشبودار ہرگز نہیں سونگھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصافحہ کرتا تو تمام دن اس شخص کو مصافحہ کی خوشبو آتی رہتی، اور جب کبھی آپ کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ خوشبو کی سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ ایک فرض کے بارے میں امانت کا واپس کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دو۔ فائدہ اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو تو مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں 4 چیزوں سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ بک من هؤلاء الاربع۔ اے اللہ، میں نہ ڈرنے والے دل، قبول نہ ہونے والی دعا، سیر نہ ہونے والے نفس اور نفع نہ پہنچانے والے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں ان 4 چیزوں سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ثواب کی نیت سے اذان دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 7 سال ثواب کی نیت سے اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، اولاد کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ خلاصہ، روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہٰذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا جیسا آج کے دور میں ہو رہا ہے بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت اور آخرت سے بے فکری۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی دنیا کی محبت نے ایسا اندھا کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن کی نہ تو کوئی فکر ہے اور نہ ہی کوئی تیاری ہے، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت کی تیاری ہے۔ آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا جہنم سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کو دوزخ پر مقرر ہوں گے، حکم دے گا جس نے مجھے کبھی یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر یعنی بھیگے کھجوروں کو کھلاؤ، گیلی کھجوروں کو کھلاؤ، اور اگر نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ پیدا بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے ساتھی کے پاس بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے اور اچھے ساتھی کے پاس بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے۔ نیک بات زبان سے نکالنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات نکالنے سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔